सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जो अपनी मर्जी से आए हैं वो पढ़ें, जो किसी को अगर ज़बरदस्ती बिठाया गया वो भले खामोश रहें। बुलंद आवाज़ से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका। खुदा के फजल से हम पर है साया, गौसे आज़म का। खुदा के फजल से हम पर है साया, से आज़म का। मिल के पढ़िए खुदा के। हिम्मत करें पढ़ें। हुज़ूर गौस पाक की आज बड़ी 11वीं शरीफ है, जश्न गौसुल आज़म है, जश्न गौसुल आज़म। तो जश्न गौसुल आज़म में बैठने वालों अपने चेहरों को खिला के बैठो। जश्न खुशी से मनाया जाता है। आपके चेहरों पर मुरझाहट नज़र आ रही है, ज़रा आप बताएं तो सही कि आप खुशी से आए हैं या ज़बरदस्ती बिठाए गए हैं। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट बताएं। सारे गौसे आज़म के मुरीद हैं नहीं? कोई दूसरी कंपनी का बंदा तो नहीं बैठा? सारे एक ही हैं, गौसे आज़म को मानने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। तो फिर मिल के पढ़िए, शर्माना किस चीज़ का? खुदा के फज़ल से हम पर है साया, गौसे आज़म का। मैं इंतहाई मुख्तसर वक्त में अपनी जगह लूँगा, लेकिन आपका ज़ौक़ मुझे नज़र आना चाहिए कि वाकई आप बाज़ौक़ बैठे हैं, इसलिए कि बेज़ौक़ों से वैसे खिताब करना अपनी आदत नहीं है। तो मुरझाइए नहीं, खुशी से बैठिए। खुदा के फज़ल से हम पर है साया, गौसे आज़म का। हमें दोनों जहां में है सहारा, गौसे आज़म का। हमें दोनों जहां में है। फरिश्तों रोकते हो क्यों मुझे जन्नत में जाने से, जन्नत में जाने से। ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आज़म का। ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आज़म का। खुदा के फज़ल से हम पर। और आशिक ने क्या खूब लिखा, अजीज़ों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, अजीज़ों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, मेरे जनाजे को। तो लिख दे ना कफन पर नाम वाला, गौसे आज़म का। कोई अपनी पार्टी का नाम लिखवाता है, कोई अपनी पार्टी का झंडा लगाता है। हम गौसे आज़म को मानने वाले हैं, हमें गौसे आज़म से प्यार है। जो उनके मुरीद हैं वो कहते हैं हमारे कफन पे अपने पीर का ही नाम लिख देना।
تو لکھ دے نا کفن پر نام والا غوث اعظم کا۔ لحد میں جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا، پوچھیں گے تو کہہ دوں گا، طریقہ قادری ہوں نام لیوا۔ ابھی بھی آپ کی آواز ڈھیلی ہے، بس شاید منقبر پڑھ کے بس کرتا ہوں، بس ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے، آپ بھی کافی دیر سے بیٹھے ہیں، اس لیے آپ کا یہ ڈھیلا پن بھی بتا رہا ہے کہ آپ تقریر سننے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ معزز علماء کرام، سادات کرام، نوجوانان اہل سنت، آج ہم جس ہستی کی محفل میں شریک ہیں، قطب الاقطاب، پیران پیر، دستگیر، روشن ضمیر، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، الحمدللہ میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ آج اس ولی کامل کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں، ان کی محفل سجا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس بزم کے منتظمین کو، اس میں حصہ ڈالنے والوں کو، شرکت کرنے والوں کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ انتہائی مختصر وقت میں میں جناب سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مرتبے اور مقام اور ان کی زندگی سے تعلق رکھنے والا ایک خوبصورت اور مشہور واقعہ بیان کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ عزیزان محترم، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی اعتراف کرے یا نہ کرے، نہ ماننے والوں نے تو نبی پر بھی اعتراض کیا، اور ماننے والے جو ان کی خاک مٹی لگنے والی خاک، قدمین سے جو لگنے والی خاک ہے، اس کا بھی احترام کرتے ہیں۔ ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں آپ کے عقیدے کو بچانا ہے۔ جس طرف کی ہوا آئے اس طرف چل پڑنا، جس طرف کوئی کھینچ لے اس طرف چلے جانا۔ یاد رکھو میرے ساتھیو، یک در گیر محکم دیر، آپ ایک ہی در پکڑیے لیکن مستحکم پکڑیے۔ ہاں، ایک ہی دروازہ پکڑیے اور اتنے مستحکم ہو جائیں کہ جہاں کی ہوا چلے وہ ہوا آپ کو ہلا بھی نہ سکے، اس لیے کہ ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، اور غوث اعظم کا جو ماننے والا ہوتا ہے وہ کسی کے دباؤ میں بھی نہیں آتا، کسی کے پریشر میں بھی نہیں آتا۔ عزیزان محترم، جس ہستی کا ہم آج عرس منا رہے ہیں، پتہ ہے وہ ہستی کون ہے؟ اللہ اکبر۔ میں اگر کوئی اپنی طرف سے بیان کروں، کوئی عالم دین اپنی طرف سے بیان کرے، لوگ کہتے ہیں یہ لفاظی کر جاتے ہیں، شعر و شاعری پڑھ جاتے ہیں۔ آؤ میں آپ کو ان کی بات بتانے لگا ہوں۔ جناب حضرت حافظ ابن محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ، ابن جوزی رحمت اللہ علیہ، آپ وہ پائے کے عالم تھے کہ آپ کے ہزاروں لاکھوں شاگرد تھے، اور آپ کا وصال کا وقت جب قریب آیا، آپ نے وصیت کی تھی کہ جب مجھے غسل دینے لگو اور غسل کا پانی جب گرم کرنے لگو، میرے کمرے میں کلموں کے تراشے پڑے ہیں جو میں نے ساری زندگی احادیث لکھی ہیں، جو قلم میں نے تراشے ہیں ان کے تراشے وہاں پڑے ہیں، وہ ایک جگہ جمع ہیں، ان تراشوں سے میرے غسل کے پانی کو گرم کرنا، اس پانی سے پھر مجھے غسل دینا۔ جب اس پانی سے غسل دے گا حدیث کا فیضان میرے جسم کے اوپر ہوگا، حدیث کا فیضان میرے جسم کے اوپر ہوگا۔ جب قبر میں جاؤں گا، سائیوں کو پوچھنے کا مزہ آئے گا، نوکر کو بتانے کا مزہ آئے گا۔ وہ محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ، عزیزان محترم، یہ شروع میں حضرت غوث اعظم کو نہیں مانتے تھے، علم تھا، اس پہ ناز تھا، تو آپ کا کلاس فیلو حضرت ابو العباس، اس نے کہا کہ آپ کیوں نہیں مانتے؟ کہا کہ میری جب ملاقات ہی نہیں ہوئی، شہرہ بڑا سنا ہے، چلو آج ان کی محفل میں چلتے ہیں، آج ان کی
محفل میں چلتے ہیں، محفل میں چلے گئے، اللہ اکبر، حضور غوث اعظم کی محفل سجی ہے، ہزاروں کا مجمع ہے، آپ نے ایک آیت پڑھی، پھر اس کی تفسیر بیان کی۔ جب یہاں تفسیر بیان کرنے لگے، ابو العباس جو ابن جوزی کے ساتھ تھے، انہوں نے دیکھا ابن جوزی کو، ابن جوزی نے یوں سر ہلایا کہ صحیح تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ پھر دوسری تفسیر بیان کی، پھر جب دیکھا ابن جوزی نے پھر سر ہلایا، کہا یہ بھی درست ہے۔ تیسری تفسیر آئی، کہا یہ بھی درست ہے۔ چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، 11 تفسیریں بیان ہو گئی۔ 11 تفسیر تک ابن جوزی سر ہلاتے رہے، کہا ہاں غوث اعظم صحیح بیان کر رہے ہیں، صحیح تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ ابھی تفسیریں یہاں نہیں رکی، پھر آگے بڑھتی ہیں، 40 تفاسیر بیان ہو جاتی ہیں۔ 40 تفاسیر جب بیان ہوتی ہیں، ابو العباس نے پھر ابن جوزی کی طرف دیکھا، کہا اب بتاؤ، کہا اب معلوم نہیں چل رہا، اب میرا علم یہاں ختم ہو چکا ہے، اب آگے پتہ نہیں چل رہا۔ پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، 41ویں تفسیر بیان کی، 42ویں بیان کی، حتیٰ کہ 50 تفسیریں ہو گئیں۔ یہاں ابن جوزی سر ہلا رہے ہیں کہ میرے علم سے اوپر جا رہے ہیں، میرے علم سے اوپر جا رہے ہیں۔ 51 تفسیریں ہو گئیں۔ 51 تفاسیر کے بعد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ تھا قال، اب حال کی طرف چلتے ہیں، اب حال کی طرف چلتے ہیں۔ بس غوث اعظم نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا، ابن جوزی کھڑے ہو گئے، وجد طاری ہو گیا، کپڑوں کو پھاڑ ڈالا۔ اللہ اکبر، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ہی جملے نے، یہ تھا قال، اب حال کی طرف چلتے ہیں۔ ابن جوزی اب تو کیا کہتا ہے؟ کہا میں نے بہت دیر کر دی، یہ تو بہت پائے کہ عالم ہے، ولی اللہ ہے۔ حضرت خواجہ کاکس، تاج العارفین خواجہ کاکس رحمت اللہ علیہ، عزیزان محترم، انہوں نے حضور غوث پاک کا زمانہ پایا، لیکن آپ کا بچپنا تھا حضور غوث اعظم کا، بچپن کا عالم تھا۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ حضرت خواجہ کاکس رحمت اللہ علیہ درس پڑھا رہے ہیں، محفل جاری ہے، حضور غوث اعظم تشریف لے آئے، غوث اعظم تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر، بچپن کا زمانہ ہے۔ حضرت خواجہ کاکس نے جب دیکھا نا، فرمایا اوے بچے کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑے ہو گئے آپ، فلاں تو بھی کھڑا ہو جا، تو بھی کھڑا ہو جا، اس بچے کو پکڑ کے باہر نکال دو۔ حضور غوث اعظم کو ایک نے ایک بازو سے، دوسرے نے دوسرے سے پکڑ کے مسجد سے باہر نکال دیا۔ آپ باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر دیکھا حضرت خواجہ کاکس نے کہ غوث اعظم پھر بیٹھے ہیں، وہ بچہ پھر بیٹھا ہے۔ فرمایا کہ اٹھو، کھڑے ہو جاؤ اور فلاں فلاں اس بچے کو باہر نکال دو۔ عزیزان محترم، آپ خود سوچیں، ہم اولیاء اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن اولیاء اللہ کی نہیں مانتے۔ اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، غوث اعظم کو مانتے ہیں، غوث اعظم کی نہیں مانتے۔ آپ اپنی طبیعت پہ، اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں۔ اس بھرے مجمع میں اگر میں کسی کو کھڑا کروں، کسی کو وجہ بھی نہ بتاؤں، میں کہوں نکل جاؤ یہاں سے، اور 2 بندوں کو کہوں کہ ہاتھ سے پکڑ کے اسے نکالو، تو آپ شرافت سے نکلیں گے؟ پہلے 2-4 گالیاں مجھے دیں گے، میرا قصور مجھے بتاؤ، کیوں نکالا جا رہا ہے؟ لیکن قربان جاؤں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی مرتبہ نکالا گیا، آپ خاموش، دوسری مرتبہ نکالا گیا، آپ خاموش، اب تیسری مرتبہ غوث اعظم پھر آ گئے۔ جب تیسری مرتبہ آئے، چہرے پہ کوئی بل نہیں ہے، چہرے پہ کوئی بل نہیں ہے۔ جب تیسری مرتبہ حضرت خواجہ کاکس رحمت اللہ علیہ نے دیکھا نا، فرمایا کہ بچے قریب آ جاؤ، قریب آؤ۔ کہا کہ کوئی کرسی ہے؟ کہا ہاں۔ فرمایا کرسی لے کر آؤ۔ کرسی لا کے اپنے ساتھ رکھی، کہا کہ اب اس پہ بیٹھ جاؤ، اس پہ بیٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر، لوگ حیران ہیں، حضور والا پہلے آپ نے 2 مرتبہ اسے مسجد سے نکال دیا، اب اپنے ساتھ بٹھا رہے ہیں، اپنے ساتھ بٹھا رہے ہیں، ہمیں معاملہ سمجھ نہیں آیا۔ ارے جانیے ہمارے غوث اعظم کا مرتبہ کیا ہے، میرے غوث کا مقام کیا ہے، اللہ نے کیا عزت بخشی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خواجہ کاکس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہاں میں نے 2 مرتبہ اس لیے نکالا تاکہ تمہاری پوری توجہ اس بچے کی طرف ہو جائے، پوری توجہ اس بچے کی طرف ہو جائے۔
اور میں بتانا چاہتا ہوں آج یہ بچہ ہے، کل ایک دور آئے گا یہ ممبر پہ بیٹھے گا، یہ ممبر پہ بیٹھے گا اور اس کا اعلان ہوگا قدمی حاضہی علی رکبت کل ولی اللہ، میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے، میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ جب حضرت خواجہ کاکیس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا نا، اس کے بعد آپ کا انداز کیا تھا؟ حضرت خواجہ کاکیس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی داڑھی کی طرف یوں ہاتھ بڑھایا اور یوں غوث اعظم کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے بچے، یہ میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، جب یہ اعلان کرنے لگو اس سفید داڑھی کو ضرور یاد رکھنا، جب اعلان کرنے لگو اس سفید داڑھی کو ضرور یاد رکھنا۔ پتہ چلا وقت کا محدث ہو، وقت کا ولی ہو، وقت کا حافظ الحدیث ہو، وقت کا کوئی بھی بڑا عالم دین ہو، وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے اور مقام کو جانتا ہے۔ آج کے منکر کو کیا پتا کہ غوث اعظم کی شان کیا ہے؟ آج کے منکر کو کیا پتا کہ حضور غوث اعظم کا مرتبہ کیا ہے؟ ہم اس ہستی کے ماننے والے ہیں۔ ارے کسی پیر کا کوئی مرید عوام ہوگی، کسی پیر کے کوئی مرید کچھ خواص ہوں گے، کچھ بڑے لوگ ہوں گے، معتبر لوگ ہوں گے، اور کسی پیر کے کچھ مرید ائمہ حضرات ہوں گے، کچھ حفاظ حضرات ہوں گے۔ حضور غوث اعظم وہ ذات بابرکات ہے، ایک دم میں آپ کے اولیاء اللہ بھی مرید ہیں، حافظ بھی آپ کے مرید ہیں، علماء بھی آپ کے مرید ہیں، بادشاہ بھی آپ کے مرید ہیں، عوام بھی آپ کے مرید ہے، خواص بھی آپ کے مرید ہے۔ ابھی بھی مرتبہ اگر سمجھنا ہے، سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سن فریاد پیران دیا پیرا، میری عرض سنی کر دھر کے میرا بیڑا اڑیا وچ قبراں دے، جتھے مچنا بہن گے ڈر کے، شاہ جیلانی محبوب سبحانی، میری خبر لیو جٹ کر کے، پیر جنا دے میرا باہو او کندے ہی لگی دے تر کے، عزیزان محترم، جن کو اتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی مان گئے اور عرضیاں پیش کرتے رہے، لیکن افسوس تب ہوتا ہے کہ جب ہم ایک منکر کی بات سن کے ہمارا عقیدہ بھی ہل جل میں آ جاتا ہے۔ اپنے عقیدوں کو مضبوط رکھیے، اور وجہ صرف یہی ہے، میں نے جیسے پہلے کہا غوث اعظم کو ہم مانتے ہیں لیکن غوث اعظم کی نہیں مانتے۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، جب آپ تعلیم کے لیے گئے، آپ کے آستین میں جو یا واسکٹ میں 40 دینار سی دیے گئے، ماں نے بولا تھا بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ حضور غوث اعظم جس قافلے میں تھے وہ پھر راستے میں لوٹا گیا، ڈاکو آ گئے۔ جب آپ کے پاس ایک ڈاکو آیا، کہا کہ بچے بتا تیرے پاس کیا ہے؟ کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ پوری تلاشی لی گئی،
لیکن وہ دینار نظر نہیں آئے۔ ڈاکو نے کہا ہم سے مذاق کرتا ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ کہا نہیں، یہ میری فلاں آستین میں یا گدڑی میں سلے ہوئے ہیں، یہ دیکھو۔ جب ٹانکے نکالے گئے تو واقعی 40 دینار وہ موجود تھے۔ اس نے پکڑا اس بچے کو اور اپنے سردار کے پاس لے گئے، کہا کہ اس نے یہ کہا ہے، اگر یہ چھپانا چاہتا تو بھی چھپا سکتا تھا، کیونکہ ہم نے تو تلاشی لے لی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں میرے پاس 40 دینار ہیں، اور واقعی ان سے 40 دینار نکلے ہیں۔ تو ڈاکو کے سردار نے پوچھا بچے تو چھپا بھی سکتا تھا، بول چھپائے کیوں نہیں؟ حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ میں جب چلنے لگا تھا میری ماں نے کہا تھا کہ بیٹا میرا حکم کبھی نہیں ٹالنا اور جھوٹ نہیں بولنا، میرا یہ حکم ہے جھوٹ نہیں بولنا، میرا حکم نہیں ٹالنا۔ عزیزان محترم، بندہ بے عمل ہو تو ہو، بندہ بے عمل بد عمل ہو تو ہو، لیکن بے حیا نہ ہو، بے حیا بے ضمیر نہ ہو۔ ڈاکو کے اندر وہ بد عملی بے عملی ضرور تھی، لیکن وہ بے حیا نہیں تھا، بے ضمیر نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ ایک بچہ اپنی ماں کا حکم نہیں ٹال رہا، اور ہم ہیں کہ اپنے رب کے حکم کو ٹالے ہوئے ہیں، ہم ہیں کہ اپنے رب کو نہیں مانتے، اس کے حکم کو ٹالے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہ بچے لے پھر آج تیرے ایک سچ کی وجہ سے ہم سارے ڈاکو توبہ کرتے ہیں اور یہ سارا مال بھی واپس کرتے ہیں، سارا مال بھی واپس کرتے ہیں۔ حضور غوث اعظم کی اس نسبت سے، اس کرامت سے، جو اللہ والوں کے ساتھ ہوتا ہے پھر فائدہ بھی یوں ملتا ہے۔ جو قافلے والے حضور غوث اعظم کے ساتھ تھے ان کا سارا لوٹا ہوا مال بھی واپس ملا، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حصول علم کے لیے جو جا رہے تھے یہ ان کی پہلی کرامت تھی۔ جتنے ڈاکو تھے وہ سارے آپ کے ہاتھ پر دستبیعت ہو جاتے ہیں، توبہ تائب ہو جاتے ہیں کہ آج کے بعد چوریاں نہیں کریں گے۔ حضرت حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ سیالکوٹ کے، انہوں نے وہ اکثر یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک چور کسی گھر میں گھسا اور پھر اس نے جیسے چوری کرنے لگی تو فوراً گھر والے جاگ گئے، اٹھ گئے، شور شرابہ مچ گیا۔ چور نے کہا کہ اب میری خیر نہیں، فوراً وہاں سے بھاگا۔ جب وہ وہاں سے بھاگا تو دو بھائی اسی گھر والے اس کے پیچھے لگ گئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے گلیاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے چور کو اچانک مسجد نظر آئی، وہ فوراً چلا گیا مسجد میں، اس نے سامان وغیرہ تو پھینک دیا، مسجد میں چلا گیا اور ہاتھ باندھ کے اللہ اکبر کہہ کے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اب یہ دو بھائی ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہ بھائی کہاں گیا، نکلا تو پیدل ہے، کتنی دور جا سکتا ہے۔ دو گلیاں جب آگے گئے دیکھا کہ واقعی وہ مسجد میں ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اب ایک بھائی کہتا ہے کہ یہی چور ہے، یہی چور ہے، دوسرا کہتا ہے نا بھائی نا یہ چور نہیں ہے، یہ تو تہجد گزار ہے، کوئی یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ تہجد گزار ہے، چلو آؤ چھوڑتے ہیں، یہ تہجد گزار ہے۔ یہ دونوں واپس چلے آئے۔ اللہ اکبر۔ بندہ بے عمل ہو تو ہو لیکن بے ضمیر نہ ہو، ہاں، بد عمل ہو تو ہو لیکن بے حیا نہ ہو۔ جب حیا تھوڑی سی باقی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے ہی دیتا ہے۔ جب وہ چلے گئے نا دونوں بھائی، اس ڈاکو نے سر سجدے میں رکھا اور رو کے کہا پروردگار جو تجھے جھوٹ موٹ میں مانے تو اس کو بھی بچا لیتا ہے۔ میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا، میں تو جھوٹ کر رہا تھا، ایک جھوٹا عمل کر رہا تھا۔ جو تجھے جھوٹ موٹ میں مانے تو اسے بھی بچا لیتا ہے، جو تجھے سچ میں مانے اس کا مقام کیا ہوگا۔ آج کے بعد میں توبہ کرتا ہوں کہ چوری نہیں کروں گا۔ تو عزیزان محترم، حضور غوث اعظم سے محبت کا دم بھرنے والوں، آج ضرورت اس امر کی ہے، ہو غوث اعظم کا مرید اور صبح سے لے کر شام تک جھوٹ بولے، ہو غوث اعظم کا مرید نماز کے نزدیک نہ آئے۔ میرے غوث اعظم فرماتے بے نمازی کو میرے قبرستان میں بھی دفن مت کرنا۔ آپ اندازہ لگائیں میرے ساتھیوں، آج ہم کس ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ غوث اعظم سے محبت کا دم بھرنے والوں، آج منکر کو یہ جرت نہ ہوتی کبھی بھی کہ وہ غوث اعظم کی ذات بابرکات پہ انکار کرتا۔ اگر غوث اعظم کو ماننے والے سچ مچ میں نمازی بھی بن جائیں، جھوٹ سے بھی اپنے آپ کو بچا لیں، دھوکے بازی سے بھی بچا لیں، رب کائنات کے آگے سر بسجود ہو جاؤ، پھر دیکھو کہ اولیاء اللہ کی محبت کیا رنگ لاتی ہے، اولیاء اللہ کی محبت کیا رنگ لاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد